السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ کچھ دن قبل انڈین فاشسٹ حکومتی پارٹی بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما اور بی جے پی رہنما نوین کمار جندل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ اس واقعے پر ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ خصوصاً قطر، کویت، بحرین اور سعودی عرب نے حکومتی سطح پر بھی اس گناہونی حرکت کی شدید مذمت کی۔ ان ممالک کی حکومتی مذمت کے علاوہ عرب ممالک کی عوام نے بھی اپنے ممالک میں انڈین پروڈکٹس کا وسیع پیمانے پر بائیکاٹ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ اس واقعے کی OIC نے بھی مذمت کی، جس کے بعد انڈین حکومت نے گستاخی کرنے والی دونوں شخصیات کی پارٹی رکنیت کو معطل کرتے ہوئے ان کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف حکومتی سرپرستی میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان کے اصل محرکات کیا ہیں، اور ہندوستانی مسلمانوں کے حوالے سے امت مسلمہ کی اس وقت کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے بریک کے بعد پروگرام میں آن لائن ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر علامہ زاہد الراشدی صاحب۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویلکم بیک۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے علامہ زاہد الراشدی صاحب نے۔ زاہد الراشدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالیہ دنوں میں یہ جو حکومتی پارٹی ہے بی جے پی، اس کی جو ترجمان ہے اس کی جانب سے یہ جو گستاخی والا معاملہ سامنے آیا ہے، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب سے بی جے پی کی جو حکومت آئی ہے تو اس کی ریاستی دہشت گردی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس قسم کے جو واقعات ہیں گستاخانہ یہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کروڑوں کی تعداد میں وہاں پہ مسلمان آباد ہیں ہندوستان میں، وہ اس قسم کے واقعات کو کیوں نہیں روک پا رہے ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش ہے کہ جہاں تک توہین رسالت کا تعلق ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اہانت کا تعلق ہے، اس کا ایک تناظر عالمی ہے دنیا بھر میں، بلکہ فرانس کے حکمران بھی ایسا کرتے رہے۔ عالمی تناظر یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ غلط تصور کر لیا گیا تھا کہ جیسے باقی لوگوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں اور مذہبی شاعر کے بارے میں نرمی اختیار کر لی ہے، مسلمان بھی کر لیں گے، لیکن الحمدللہ مسلمان دنیا بھر میں اپنے مذہبی شاعر، قرآن پاک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمٹمنٹ میں، محبت میں، عقیدت میں پہلے کی طرح آج بھی قائم ہیں، اور اس کے لیے ان کو یہ وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا محبت رسول کا اور محبت دین کا لیول کم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ایک تناظر تو یہ ہے، اس میں تو پوری دنیا کے مسلمان اس معاملے میں شریک ہیں، اور ہمارا بین الاقوامی حلقوں سے یہ مطالبہ ہے، بین الاقوامی اداروں سے، کہ وہ تنقید یا اظہار رائے کے نام پر جو توہین کا حق مانگ رہے ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے، لاجک کے خلاف ہے اور انصاف کے خلاف ہے۔ توہین اور چیز ہے، آزادی رائے اور چیز ہے، اور مغرب یہ فکری دھاندلی کر رہا ہے کہ آزادی رائے کے نام پر اور اختلاف رائے کے نام پر شخصیات اور مذہبی شاعر کی توہین کو جائز قرار دے رہا ہے۔ ہمارا بین الاقوامی اداروں سے، اقوام متحدہ سے، یورپی یونین سے، باقی تمام اداروں سے مسلسل یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ توہین اور اختلاف میں فرق کو واضح کیا جائے، اور اختلاف کے نام پر توہین کا حق نہ مانگا جائے۔ ہم کسی بھی حالت میں اختلاف کے نام پر کہا جائے یا تنقید کے نام پر کہا جائے یا کسی آزادی رائے کے نام پر کہا جائے، ہم کسی صورت میں دنیا میں کہیں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے نہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے حوالے سے ہم کوئی لچک دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے بین الاقوامی طور پہ قانون بننا ضروری ہے، اور عالمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اسلاموفوبیا کو یا اس کو روکنا چاہتے ہیں تو قانون سازی کریں، اور اقوام متحدہ واضح اعلان کرے کہ توہین رسالت جرم ہے، کسی بھی لہجے میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو، اور وہ قابل سزا جرم ہے، اور اختلاف رائے کے نام پر، تنقید کے نام پر یا اظہار رائے کے نام پر کسی پیغمبر علیہ السلام کی، کسی بھی پیغمبر کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بین الاقوامی قانون بننا ہوگا۔ اس کا دوسرا تناظر ہمارا بر صغیر کا ہے۔
اس میں ایک تو یہ عمومی مسئلہ ہے، دوسرا ہمارا 1000 سال یا 1500 سال کا جو تہذیبی کشمکش ہے وہ بھی اس کے پس منظر میں آ جاتی ہے۔ یہاں کا ماحول تھوڑا زیادہ سنگین ہے، شدید ہے، اس لیے کہ یہاں ہماری 1200 سال سے تہذیبی کشمکش چلی آ رہی ہے، اور اس کے مختلف مراحل مختلف بادشاہوں کے دور میں مختلف انداز میں گزرے ہیں۔ وہ جب تہذیبی کشمکش سامنے آتی ہے تو پھر جذبات میں شدت پیدا ہوتی ہے، اور یہاں پہلے بھی ہوتا رہا۔ لیکن ایک فرق میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے اس سے پہلے بھی ایسی بات ہوئی ہے، لیکن ہم نے الحمدللہ ہم نے دلیل اور توہین میں فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔ گزشتہ صدی میں ہندو دانشور پنڈت دیانند سرسوتی نے اسلام پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختلاف اور اعتراضات کیے تھے، وہ اب بھی چل رہے ہیں، ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ کتاب میرے پاس بھی موجود ہے، ستیارتھ پرکاش، اس میں اعتراضات کیے گئے ہیں لیکن دلیل کے انداز میں، کچھ مہذب انداز میں کیے گئے ہیں، ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن راجپال نے جو طرز اختیار کیا رنگیلا رسول میں، وہ قابل برداشت نہیں تھا۔ میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جہاں دلیل کی بات ہے، اختلاف کی بات ہے، اختلاف رائے کی بات ہے، اظہار رائے کی بات ہے، ہم نے کبھی تعصب نہیں کیا۔ دلیل کا جواب دلیل سے دیا ہے، رائے کا جواب رائے سے دیا ہے، اور یہ بالکل واضح ہے۔ پنڈت دیانند سرسوتی کی کتاب کے جواب میں ہم نے کتابیں لکھی ہیں، مکالمے کیے ہیں، بحث کی ہے، لیکن اس کو مسئلہ نہیں بنایا، اور راجپال کا لہجہ ہمیں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ اب بھی یہ فرق رکھنا ہوگا دنیا کو بھی اور بر صغیر کو بھی کہ دلیل کی بات سنیں گے بھی، جواب بھی دیں گے، لیکن توہین کی بات نہ سنی ہے، نہ سنتے ہیں، نہ سنیں گے۔ اس کے ساتھ جو تیسرا مسئلہ کہ ہندوستان میں جو تہذیبی اور مذہبی کشمکش بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے وہی جنوبی ہند ہے جو جس ذہنیت نے اکبر بادشاہ کو آمادہ کیا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تہذیب کے محافظ سامنے آئے تھے مجدد الفسانی۔ اسی میں 1857 کے بعد وہی ہندو تہذیب غلبہ پانا چاہی تھی، جس کے مقابلے میں پھر سر سید احمد خان اور اقبال اور حالی اور یہ حضرات جسٹس امیر علی یہ آئے ہیں اور مسلم تہذیب کا تحفظ کیا ہے۔ وہی صورتحال اب پھر دوبارہ پیدا کی، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی ہند اپنے ماضی کو دہرا رہا ہے۔ زید الراشد صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان پر، اور خصوصاً یہ جو پوری امت مسلمہ ہے، اس حوالے سے ان کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس تمام تر معاملے کے حوالے سے؟ میرے خیال میں ہمیں اس پہلو سے بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ شاید حالات مسلمانوں کے عرصہ حیات کو تنگ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس میں پھر ہمیں ان مسلمانوں سے کردار کا مطالبہ کرنے کے بجائے اپنے کردار پہ سوچنا چاہیے۔ اگر ہمارے ہندوستانی مسلمان بھائی تہذیبی دباؤ کا شکار ہے، مذہبی دباؤ کا شکار ہے، تو ہم ان سے کوئی کہنے کہ تم یہ کرو، ہم کس بیماری کا علاج ہے؟ ہم نے بر صغیر کی تقسیم کے وقت ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کو جس تحفظ کا یقین دلایا تھا کہ تمہارا تحفظ ہم کریں گے، وہ یقین کہاں ہے؟ ہمیں اپنے فرائض پہ سوچنا چاہیے، ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کو ایسے حالات سے دوچار کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی ہے، پاکستان کی ہے، بنگلہ دیش کی ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کی ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کسی نئے آزمائش پہ ڈالے بغیر ان کو سپورٹ کریں، اخلاقی سپورٹ کریں، اور ان کے حق میں آواز اٹھائیں، اور ہندو جارحیت کا راستہ روکنے کے لیے علاقائی پالیسی بھی اختیار کریں، اور عالمی سطح پر بھی بین الاقوامی اداروں کو حرکت میں لا کر اور بین الاقوامی قوانین کو سامنے رکھ کر ان کے دفاع کا اور ان کے حق رسی کا سامان پیدا کریں۔ اچھا زید الراشد صاحب، یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی اس قسم کے گستاخانہ یہ جو واقعات ہیں، یہ بھی اب ان کا تسلسل بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ جو اسلامو فوبیا اس کا رجحان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہندوستان میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، کیا اس کی وجہ بھی یہ جو عالمی سطح پر اسلامو فوبیا کا رجحان ہے، اس کی بھی وجہ یہی ہے؟ ہاں، وہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن یہاں کا تناظر تھوڑا مختلف بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں ہماری 1200 سال تہذیبی کشمکش رہی ہے، بس بہت اتار چڑھاؤ انہوں نے بھی دیکھے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں۔
ہمارے یہاں کے ماحول میں وہ پچھلی تناظر بھی کام کرتا ہے، ہمیں وہ تناظر بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور عالمی سطح پر مسائل کے حل کا دائرہ کچھ مختلف ہے، اور علاقائی سطح پر دیکھیں کشمیر کے مسلمان مظلومیت کے شکار ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اراکان کے مسلمان مظلومیت کے شکار ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے کردار پر بھی سوچنا چاہیے، ان کو میں ان کو ابھارنے کے بجائے سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ کام ہمارا ہے کہ ہم اراکان کے مسلمانوں کا، کشمیر کے مسلمانوں کا، انڈیا کے مسلمانوں کا تحفظ کریں، اس لیے کہ تقسیم کے وقت ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ زیادہ ووٹ انہوں نے دیے تھے، تقسیم کے وقت وعدہ کیا تھا کہ تمہارا تحفظ ہم کریں گے، ہم اپنے فرائض ان کے کھاتے میں نہ ڈالیں، اپنی ذمہ داریاں خود ادا کریں، اور حکمت عملی کے ساتھ علاقائی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ پاکستان اور جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہ اسلاموفوبیا کو روکنے کے حوالے سے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے انٹرنیشنلی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پاکستان میں OIC کو متحرک ہونا چاہیے، پاکستان، سعودیہ، مصر، یہ انڈونیشیا، ملیشیا، ان کو متحرک ہونا چاہیے اور آپس میں بیٹھ کے پلاننگ کرنی چاہیے، اور اس میں دو ہیں، ایک تو اسلام کے بارے میں جو تاثر پیدا کیا جا رہا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ہمیں اس میں بیلنس اسلام جو اصل اسلام ہے نا اس کا تصور اجاگر کرنا چاہیے، اور اس کا صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام کو اپنے اصل دائرے میں کہیں نافذ ہونے کا موقع دیں۔ میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے قوانین اور احکام کو ہم کہیں معاشرتی رول ادا کرنے کا موقع دیے بغیر اسلاموفوبیا کو روکنا چاہتے ہیں۔ ہم تو اسلام کو نافذ کرنے کو تیار نہیں ہیں، کوئی مسلمان ملک شریعت کے احکام کی بالادستی کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسلم ریاست شریعت کے احکام کو معاشرتی کردار کا ادا کرنے کا موقع نہیں دے رہی۔ وہ ادا کرنے کا موقع ملے گا تو اسلام کا صحیح تاثر سامنے آئے گا، اور اگر اسلام معاشرتی طور پر اصل تناظر میں سامنے نہیں آئے گا تو پھر لوگوں کو بات کرنے کا موقع بھی ملے گا، لوگوں کو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع بھی ملے گا، اس کے خلاف پروپیگنڈے کا موقع بھی ملے گا۔ اس کا صحیح حل یہ ہے کہ پاکستان اور یا دوسرے مسلمان ملک اسلام کے احکام اور قوانین کو، اسلامی عقائد و نظریات کو معاشرتی کردار ادا کرنے کا موقع دیں تاکہ اسلام کی صحیح صورت سامنے آئے اور ادھر ادھر سے لوگوں کو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کا موقع نہ مل سکے۔ زید الراشد، بہت شکریہ جی آپ کا پروگرام جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کی بھی مہربانی، شکریہ کہ آپ نے یہ باتیں عرض کرنے کا موقع فراہم کیا مجھے، جزاکم اللہ خیر۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اسی قسم کے مزید انفارمیٹو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔